محترم 23واں روزہ چل رہا ہے اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ نماز جنازہ، کفن اور دفن یہ سب کا بیان بھی آپ لوگوں کے درمیان آئے گا، تو آج ہم اسی کی شروعات کر رہے ہیں۔ باقی رمضان کے دنوں میں انشاءاللہ ہم سب یہی سیکھنے والے ہیں، تو آپ لوگ اس میں دلچسپی دکھائیں اور اس پر خوب بار بار اس کو سنا کریں، کیونکہ ہم اسے یوٹیوب پر بھی ڈال دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اب ہر ایک کو تھوڑی دیر موبائل دیکھا تو یہ عادت بناؤ کہ کچھ نہ کچھ اپنا وقت 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ دین کے لیے خاص کر دو کہ اتنی دیر میں دین کو سمجھوں گا۔ ایک پرٹیکولر ٹائم اپنا فکس کر لو اور یہ دماغ میں رکھو کہ اتنے دیر ہم لوگ دین سیکھیں گے، اور فیملی کے ساتھ سنو تو زیادہ بہتر ہے، اور پھر آپس میں ڈسکشن کیا کرو کہ تم اس سے کیا سمجھے، تم اس سے کیا سمجھے، تم نے اس سے کیا سمجھا، میں اس سے یہ سمجھا۔ آپس میں تو یہ ہے کہ فیملی کو ٹائم بھی ہوگا اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا بھی موقع ملے گا، اور دین پر ہماری ایک اچھی پکڑ ہوگی اور گھر میں اچھی تربیت ہو جائے گی، ایک ماحول ہو جائے گا۔ بیٹا باپ سے پوچھے گا، ماں بیٹی سے پوچھے گی، بیٹی باپ سے پوچھے گی کہ تم بتاؤ جنازے کے تعلق سے، اس کے تعلق سے، اس کے تعلق سے۔ اگر اس طرح سے 10-15 منٹ ہو جاتا تو سمجھ لیے انشاءاللہ وہ گھر کا ماحول بالکل جنتی ماحول بن جائے گا۔ آپس میں تو ایک ماشاءاللہ بہت سارے مسائل مزے میں اور باتوں میں آپ لوگ سیکھ جائیں گے۔ دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں کہ بیمار کوئی بندہ ہو جائے تو ہمیں اسے پوچھنے جانا ہے، اس کا ثواب کتنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے مسلمان اپنا بھائی تو ہم اس کے گھر جائیں پوچھنے کے لیے، اس کا ثواب سنیے۔ حدیث شریف میں ہے جو مسلمان کسی مسلمان کی عادت مطلب ہوتا ہے بیمار کو دیکھنے جانا، اس کو کہتے ہیں عادت۔ جو مسلمان کسی مسلمان کی عادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور فرشتے کبھی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم فرشتے ہم گنہگاروں کے لیے وہ بھی 70,000 دعا کریں گے، اور جنت میں اس انسان کو اللہ تعالیٰ ایک باغ عطا فرمائے گا، ایک باغ عطا فرمائے گا۔ وہ باغ کہے گا ہوگا؟ قرآن شریف میں ہے جنت میں جنتی جس چیز کی آرزو کریں گے، ادھر من میں آئی اور ادھر بات حاضر ہو گئی، جس چیز کا تمہارا دل کرے گا جنت میں پہنچ کر، قرآن شریف میں ہے رب کائنات فرماتا ہے میں فوراً اس کو حاضر کر، بس سوچنے کی دیر ہے، جو چاہو۔ سمجھ گیا کتنا بڑا ثواب ہے؟ صبح دیکھنے جاؤ گے تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے، شام کو دیکھنے جاؤ گے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ سوال، بیماری اور تکلیف میں مبتلا شخص کو کون سی دینی فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ تو سنیے، آج آدمی کی ذاتی پریشانی آتی ہے، ارے مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، اندھا بھینسا ہو گیا، یہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی مومن کی کوئی رگ چڑھ جاتی ہے، نس پہ نس چڑھ جاتی ہے، تو اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی کسی کو کنکر کوئی کانٹا بھی لگتا ہے، اس پہ بندہ صبر کرتا ہے تو اسے بھی اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے وہ اعمال بھی لکھے جاتے ہیں، وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اگر بندہ بیمار ہو گیا اور نیک کام نہیں کر پا رہا ہے بیماری کی وجہ سے، اور پہلے وہ نیک کام کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اب نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے جناب، مریض کو دیکھنے جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ مریض کی عادت کرنا سنت ہے، لیکن اگر معلوم ہے کہ مریض کو میں دیکھنے جاؤں گا تو اس کو ڈپریشن ہو جائے گا، ٹینشن ہو جائے گا، دقت ہو جائے گی، مریض کو الرجی ہوتی ہے کبھی کبھی، تو ایسے موقع پہ دیکھ کے نہ آئے، دور سے ہی دیکھ کے چلا آئے، ثواب مل جائے گا۔ اور میں ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں جو اس کتاب میں نہیں ہے، وہ بات یہ ہے، آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا، جب جس گھر میں بیمار پڑتا ہے لوگ دیکھنے جاتے ہیں، ماشاءاللہ جانا چاہیے، سنت ہے، مگر کبھی کبھی بیمار کے گھر والے کا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے جتنا کہ بیماری میں نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بولو؟
بیماری میں علاج میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ان کی آؤ بھگت کرنے والوں میں اتنا زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. اب بھائی یہ جائیں گے سنت بھی ادا ہوگی, نہیں جائیں گے تو کوئی دیکھنے نہیں آیا, اور دیکھنے جا رہا ہے تو پھٹا گول ہو رہا ہے چلے گا. ایسے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے, یہ رواج بناؤ کہ کچھ نہ کچھ اس کو لفافہ دے آؤ, کچھ نہ کچھ پیسے دے کے آؤ, نیوتا سمجھ کے مت دینا, گفٹ تحفہ مدد کے طور پر. اور یہ مت سمجھنا کہ یہ بھی ہمیں دے گا. یہ بھی سن لو, یہ نیوتا والا جو مسئلہ چلتا ہے ہمارے میں, یہ ایک قرضہ ہوتا ہے, اور قرضے پہ آپ فائدہ نہیں لے سکتے, یہ سود اور بیاج ہو جاتا ہے. آپ یہ سمجھ کے نیوتا دیا کریں کہ میں لینے کے لیے نہیں دے رہا ہوں, وہ دے نہ دے اس کی مرضی ہے, میں لینے کے لیے نہیں دے رہا ہوں. یہ بات سمجھو, یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. بہرحال تو مریض کے یہاں جاؤ تو کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر آؤ, خاموشی سے اس کے کچھ نہ کچھ بند مٹھی کر کے دے آؤ, تاکہ بیچارے کا حالات خراب نہ ہوں اور مشکل نہ ہو. اور یہ بھی یاد رکھو, خالی پانی پی کر بھاگ آؤ, پانی پی کے بھاگنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ کھانا بننے رکھ جائے, لنگر چل رہا ہے, میں تو دیکھتا ہوں مہینوں لنگر چلتا رہتا ہے, اس پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے. بہرحال یہ میں نے یہ بات ایڈ کر دی جو میرے سمجھ میں آئی, اچھی ہے تو آپ اسے قبول کر لینا. عیادت کے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو میرے دوستو, عیادت کے وقت ہم کو یہ دیکھیں کہ اگر بیمار ہے کچھ ایسی حرکت نہ کریں جس سے بندہ گھبرا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ایسے منہ کرتے ہیں نا, گھبرا ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا مریض اب تو کام خراب ہی ہے, اب تو میں بچوں گا ہی نہیں. نہیں, یہ کہیں ماشاءاللہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جاؤ گے آپ, اللہ آپ کو صحیح فرمائے گا. دیکھو کتنا طبیعت خراب تھی, اب کتنے اچھا ہو گئے, آپ کو ریکور ہو رہے ہیں, آپ صحیح ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح فرما دے گا, صحیح ہو جاؤ گے, کوئی بات نہیں ہے. اور ایک میں دعا بتا دیتا ہوں آپ کو, اگر موت قسمت میں نہیں ہے تو مریض صحیح ہو جائے گا. وہ دعا یہ ہے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا, میں بلند عرش کے مالک اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں, میں تیرے لیے شفا مانگتا ہوں. 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو گے, اگر موت نہیں ہے تو بندہ صحیح ہو جائے گا. اور میرے دوستو, اب یہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, کبھی کبھی چھوٹے بچے بھی انتقال کر جاتے ہیں, نابالغ. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جن مسلمان ماں باپ کے والدین کے 3 بچے فوت ہو جائیں بچپن میں, اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. وہ اس پہ صبر کریں. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اگر کسی کے 2 بچے بچپن میں مر گئے تو حضور نے فرمایا اس کو بھی جنت ملے گی. پھر صحابہ کرام نے کہا, یا رسول اللہ, ایک بچہ اگر انتقال کر جائے بچپن میں تو حضور نے فرمایا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا. اچانک موت آ جاتی ہے, اچانک موت آ جاتی ہے تو یہ مومن کے لیے بہتر ہے, اور فاجر گنہگار کے لیے اس میں اس کے لیے کیا ہے, پکڑ ہے. سوال کون تھا, شخص جنت میں جا کر بھی دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا, وہ شہید ہوگا, کہے گا یا اللہ تیری جنت میں مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے جو کہ مجھے شہید ہونے میں مزہ آیا تھا, مجھے دنیا میں بھیج, پھر شہید ہوں, پھر آؤں, پھر جاؤں, پھر آؤں. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موت کی سختی کے بارے میں پوچھا. یہ دھیان سے سنو بھائی صاحب, مرتے وقت جو جھٹکے لگتے ہیں بھائی صاحب, بہت سخت منظر ہوتا ہے, ہر ایک کو فیس کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا حضرت کے کعب احبار سے, موت کی سختی بتاؤ. تو آپ نے بتایا, اے امیر المومنین, موت ایک ایسے کانٹے دار ٹہنی ہے. کانٹے دار ٹہنی دیکھیے ہم لوگوں نے, ببول سمجھو, ببول میں لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں, یا کوئی بھی کانٹے والی ٹہنی, برانچ, وہ کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر داخل کر دیا ہے کانٹوں والی ٹہنی, اور پھر آدمی پوری طاقت سے اس کو کھینچے. پہلے پیٹ میں گھسڑ دی جائے, ڈال دی جائے کانٹوں والی ٹہنی, پھر کوئی طاقت والا آدمی اس کو کھینچے تو جو جو چیز سے وہ کانٹوں والی ٹہنی لگے گی اس کو پھاڑتی چلی جائے گی. ایسے ہی موت کی تکلیف ہوتی ہے دوستوں. موت کی تکلیف سے بچنے والی بھی کچھ چیزیں ہیں. جب آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ بچے گا نہیں تو کیا کرنا چاہیے. دیکھو ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے اور ہوگا. موت سے کس کو رستگاری ہے, رستگاری مطلب چھٹکارا. موت سے کس کو رستگاری ہے,
آج ہماری کل تمہاری ہے، سب کا نمبر آنا ہی آنا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب دیکھ لیں کہ حالات صحیح نہیں ہیں تو مریض کو ایسے لٹا دیں کہ کعبہ شریف کی طرف منہ ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی حالت خراب ہے اور تم سمجھ لو امام صاحب نے کہہ دیا، اس کو پھر کھٹیا ادھر سے ادھر کر رہے ہو، چارپائی ادھر سے ادھر کر رہے ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہتر ہے قبلہ کی طرف منہ کر دو اور وہاں کوئی نیک پرہیزگار بندہ ہو، نیک پرہیزگار خود ہی بنو بھائی صاحب، نیک پرہیزگار سب کی ضرورت ہے، سب ضرورت، میں تو یہی کہتا ہوں سب نیک پرہیزگار بنو، نیک کی پرہیزگاری کی سب کو ضرورت ہے۔ اس کے مرنے والے کے پاس آپ کلمہ پڑھتے رہیں گے، یہ نہیں کہیں گے تو بھی پڑھ لے کلمہ پڑھ لے بیٹا، پڑھ لے کلمہ، نہیں، اپنے آپ سے کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ وہاں پر مردے کے پاس کہو گے، یہ نہیں کہو تو بھی پڑھ لے یار، پڑھ لے جانے والا ہے تو پڑھ لے۔ اگر اس حالت میں مردے نے منع بھی کر دیا تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے مسلمان نہیں رہا، کیونکہ یہ حالات ہوتی ہے موت کے وقت، اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی، ہو سکتا ہے بیچارے کا دماغ چل گیا ہو اور اسے پتہ ہی نہیں میں بول کیا رہا ہوں، تو ہم اس وقت اسے مسلمان ہی سمجھیں گے، سمجھے۔ اس کے بعد ناپاک کوئی آدمی نہ ہو، کتا نہیں ہونا چاہیے گھر میں، کوئی فوٹو دیوار پہ لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، جاندار کا فوٹو لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ہو تو ہٹا دو، کتا ہو تو اسے بھگا دو، پاک صاحب لوگ اس وقت وہاں پر موجود رہیں اور اچھی باتیں بولیں، کیونکہ فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، تو جو بھی ہم کہتے ہیں اس پہ وہ آمین کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ سب باتیں، اب جب انتقال ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انتقال ہو جائے تو ہم کو پٹی باندھ دینا چاہیے منہ پہ، ایسے منہ پہ کرتے ہی ہیں، آنکھیں بند کر دینا چاہیے، ہاتھ پیر سیدھے کر دینا چاہیے اور یہ دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وساہل علیہ موادہ واسعد بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ ترجمہ سن لو اس کا، عنوان ٹرانسلیشن، اللہ پاک کے نام کے ساتھ، آنکھیں بند کرو گے، اگر کچھ نہیں آ رہا تو کوئی امام صاحب اتنی لمبی پڑھ دیا تو بسم اللہ پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے آنکھیں بند کرو، دعا بھی یاد کر لو، ترجمہ سن لو، اللہ پاک کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اے اللہ تو اس کے کام کو آسان فرما دے، اس کے بعد والے معاملے کو اس پر آسان بنا، اپنی ملاقات سے اسے نیک وقت بنا، اور جس آخرت کی طرف یہ گیا ہے اس کو اس دنیا سے بہتر کر جس سے یہ نکلا ہے۔ کیا موت کو بھی موت آئے گی؟ یہ بھی سوال ہے، کیا موت کو بھی موت آئے گی؟ جی، جب جنتی سارے جنت میں اور جہنمی سارے جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک تعالی جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو میڈے کی شکل میں لا کر اسے ذبح فرما دے گا، موت ختم ہو جائے گی۔ اب جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی انہیں مرنا نہیں ہے، اور جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، انہیں کبھی مرنا نہیں ہے، موت ہی مر گئی۔ تو یہ سب باتیں تھیں، انشاءاللہ کل سے ہم میت کا غسل کیسے ہوگا یہ آپ کو بتائیں گے، اور آپ لوگ یہ ہم ڈالتے ہیں، کافی وقت لگتا ہے، آپ اس کو سنا کرو اور آگے بھیجا کرو ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے آپ اس کو آگے شیئر کر دیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ لکھ دیا کرو اس میں ثواب کی نیت سے۔ تو دیکھو بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنی دیر ہم گناہ کے کام کریں تو اتنی دیر ہم تقریر سن لیں، مسئلے مسائل سن لیں، یار جنت کی تیاری ہو جائے گی، آخرت کی ہماری تیاری ہو جائے گی۔ تو اسے سب لوگ دیکھا کرو اور دیکھ کے اپنے اپنے جتنے بھی ملنے والے ہیں